اہل ایمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کو فرض کیا ہے، اور ایمان والوں کو بہت زیادہ مسرت اور خوشی ہوتی ہے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں۔ وہ عام دنوں میں بھی جھوٹ نہیں بولتے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ جھوٹ سے بچتے ہیں، غیبت سے بچتے ہیں۔ عام دنوں کی بنسبت وہ اس میں زیادہ احتیاط کرتے ہیں۔ ویسے تو غیبت کرنا عام دنوں میں بھی حرام ہے، لیکن رمضان کا روزہ رکھ کر اگر کوئی انسان غیبت کرتا ہے تو اپنے روزے کو ضائع کر رہا ہے۔ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو روزے کا اجر و ثواب ضائع کر رہا ہے، سوائے بھوک اور پیاس کے اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی بشری تقاضے سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا ہے۔ آزاد پر، غلام پر، چھوٹے پر، بڑے پر، مرد پر، عورت پر، تمام کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ صاع من تمر، کھجوروں کا ایک صاع دیا جائے، یا جو کا ایک صاع دیا جائے، یا جو جنس آپ، یعنی اگر آپ گندم استعمال کرتے ہیں تو گندم کے حساب سے آپ ایک صاع یعنی 2.5 کلو کے حساب سے آپ پیسے ادا کریں گے۔ تو یہ تمام کے اوپر لازم ہے، فرض ہے، کیونکہ روزے کے اندر اگر کوئی انسان سے نامناسب بات ہو گئی، کوئی لغو بات زبان سے کر دی، نامناسب اور لغویات کے اثر کو زائل کرنے کے لیے صدقۃ الفطر یہ مقرر کیا گیا ہے، اور میں نے بتایا کہ یہ سب کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ تو گندم کے حساب سے آپ 300 روپے ادا کریں گے، اگر آپ نے چاول کے حساب سے ادا کرنا ہے تو 750 روپے آپ ادا کریں گے، کھجور کے حساب سے اگر آپ نے ادا کرنا ہے تو 2400 روپے آپ ادا کریں گے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں، اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے وسعت آپ کو دی ہے، آپ جناب کشمش کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں، گندم کے حساب سے بھی دینا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ 300 ہی دیں، آپ وہ جناب 2000 بھی دے سکتے ہیں۔ آپ کسی غریب کو، مسکین کو فطرانے کے اتنے پیسے دیں کہ وہ خود بھی آگے اپنا فطرانہ ادا کر سکے۔ زیادہ سے زیادہ دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں، البتہ جو نصاب مقرر کیا گیا ہے اس سے کم نہیں دینا چاہیے۔ تو بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اپنا اور اپنے بچوں کا، اپنے تمام گھر والوں کا صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے، اور کسی مسکین کو آپ دیں 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ 15 دن پہلے دے دیں تاکہ جو مسکین غریب ہیں وہ بھی کپڑے خرید لیں، جوتے خرید لیں۔ بھائی اپنے عید الفطر سے 1 دن قبل یا 2 دن قبل یہ صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ اور میں نے بتایا کہ روزے میں جو نامناسب بات ہو جاتی ہے یا لغویات کوئی بات ہو جاتی ہے، اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے صدقۃ الفطر رکھا گیا ہے۔ عید کے 1 دن قبل یا 2 دن قبل آپ نے صدقۃ الفطر اپنے گھر کے تمام افراد کی طرف سے ادا کرنا ہے۔ حتیٰ کہ اگر عید الفطر والی رات کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا بھی آپ صدقۃ الفطر ادا کریں گے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں، عید کی نماز پڑھنے سے قبل آپ نے دینا ہے۔ اگر عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپ ادا کریں گے تو وہ پھر عام صدقہ سمجھا جائے گا، صدقۃ الفطر نہیں ہوگا۔ میں نے بتایا کہ آپ گندم کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں، 2.5 کلو گندم کے حساب سے، 2.5 کلو چاول کے حساب سے، 2.5 کلو کھجور کے حساب سے، کشمش کے حساب سے۔ آپ کی مالی حیثیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے، جس طرح کی آپ کی مالی حیثیت ہے اس کے مطابق آپ صدقۃ الفطر ادا کریں۔ اور میں نے بتایا کہ آپ کسی غریب کو، مسکین کو اتنے صدقۃ الفطر کے پیسے دے دیں کہ وہ خود بھی اپنا صدقۃ الفطر دے سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت کے جتنے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔